اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیہ نمبر 66 سے لے کر آیہ نمبر 70 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں انتم، ہاں تم ہی، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، حاججتم جو کہ جھگڑا کر رہے تھے، فیما لکم اس چیز کے بارے میں، لکم کہ تمہارے لیے بھی اس میں علم ہے، تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے جس کا تمہیں علم ہے یا جس کا تمہیں علم بھی تھا۔ ہاں انتم ہاؤلائی، یہی تم وہی لوگ ہو، حاججتم کہ تم جھگڑا کر رہے تھے، فیما لکم بھی علم اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہیں علم بھی تھا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے اس چیز کے بارے میں بحث کی، جھگڑا کیا کہ جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ فلیما تو کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں لیس لکم بھی علم کہ جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ فلیما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین، اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے احقاق اور اس بات پر دلائل پیش کیے، اور جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہیں کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ وہ مباہلہ کرنے کے خوف سے ڈر گئے اور انہوں نے ذلت اور پسپائی کے ساتھ جزیہ دینا قبول کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حریص تھے کہ وہ ایمان لیں اور اسلام قبول کر لیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص کے نزدیک قابل قبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ہم تم کو ایسی چیز کی طرف لے کر جائیں جو ہم دونوں کے درمیان متفق علی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک بھی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بھی نہ بنائے۔ سیاق و سباق کے مطابق یہاں سے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ نجران کے عیسائی یہاں مراد ہیں۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213، تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ ما کانا نہیں تھے، کانا ویسے ماضی ہے، ماضی کا مطلب گزرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ ادب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کانا ویسے ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی یا عیسائی، ولیکن کان حنیفا لیکن وہ دین حنیف پر تھے، مسلمان، ولیکن اور لیکن کان وہ تھے حنیفا، حنیف کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنے والا، یا حنیف کا مطلب حنیف کر لیں، اور مسلمان کا ترجمہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں مسلمان، یا حنیف کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خالص مسلمان۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کیا تھا۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہے، اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا رد کر دیا اور کہا کہ تم دونوں یہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافی زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 700 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان تقریباً 1000 کا عرصہ ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے دین پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اس رد کی تردید کر دی اور کہا کہ وہ تو سچے مسلمان تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی اپنے متعلق یہ فرمایا،
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو بھی مسلمان رکھ۔ اور اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ الحج، تمہارے باپ ابراہیم کا دین اس اللہ نے تمہارا نام پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں بھی مسلمان ہی رکھا۔ تو سنو، وہ لوگ جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا انہیں کچھ علم نہیں تھا، اور اس چیز کے بارے میں بھی وہ بحث کر رہے ہیں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ کو تو سارا علم ہے جو وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، ان اول اول الناس، ان بے شک اول اولا اول الناس، ٹھیک ہے، اولا نہیں ہے، ان بے شک اول الناس سب سے نزدیک الناسی لوگوں میں سے ابراہیم ابراہیم کے ساتھ للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جو جن کی انہوں نے پیروی کی، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اتبعوہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی اور یہ وہ نبی ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں، واللہ اور اللہ ولی المؤمنین مومنوں کا مددگار ہے۔ اب دیکھیں، بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم کے نزدیک مطلب یوں سمجھ لیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی ہیں اور یہ ان پر ایمان لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ولی المؤمنین مومنوں کا مددگار ہے، وہ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے۔ ودت اور دوست رکھتی ہے، طائفۃ ایک گروہ من اہل کتاب یہ اہل کتاب سے، لو کاش کے یضلونکم وہ گمراہ کر دے تمہیں، وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا کوئی شعور بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون حالانکہ تم اس بات کو مانتے ہو، گواہ بھی ہو، پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیسے کر سکتے؟ دیکھیں اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گمراہ ہو، یا حالانکہ تم خود گواہ بھی ہو۔ اب دیکھیں یہاں بھی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کے دعوے کا حقدار انہی لوگوں کو ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی ہیں یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے اتباع کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ مددگار بھی ہوتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے میرے مددگار میرے باپ اور میرے رب کی خلیل ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد عوام اہل کتاب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ دلائل سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو قبول بھی نہیں کرتے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کو دین سے منحرف کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت دائمی ہے اور وہ قیامت تک رہے گی، اور مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، پھر یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کسی حکم کو نازل کرنے کے بعد اس کو منسوخ کر دے تو اس سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس حکم میں کیا خرابی ہے، نعوذ باللہ، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر بھی اعتراض ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گمراہ کرنے سے مسلمانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ان پر اثر ہوگا، البتہ اس گمراہ کرنے کا گناہ اور وبال انہی کے اوپر ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر دے، اور لیکن وہ گمراہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا
من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے بعض لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ وہ سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، بعض اہل کتاب معتدل ہیں اور زیادہ تر لوگ کیا ہی برے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیلاً سمجھا دیا کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود بھی گواہ ہو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام اہل کتاب کا ذکر فرمایا اور جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا علم اور شعور نہیں تھا، اور وہ بغیر علم اور شعور کے محض دشمنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام کی آیات مبارکہ میں ان کا رد کر دیا اور فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اور وہ خود دین حق پر تھے، اور لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، اور یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا انہیں خود بھی علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی وہ بھی برحق ہے۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222، تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198۔ محترم سامعین، آج کی ترجمہ کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو مخصوص بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے صدقے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے سارے ثواب کے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اے زمین و آسمان کے مالک، اے رازق و خالق و مالک، میری اس دعا کو قبول و مقبول فرما، میری والدہ کے اور میرے دادا جی اور دادی جی کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا منزل آسان فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔